اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کچھ بات میں کرنا چاہوں گا ایکٹس آف کائنڈنس کے بارے میں، جو بھلائی کے، رحم دلی کے چھوٹے چھوٹے واقعات کیا کرتے تھے، ہوا کرتے تھے۔ میں آپ کو ایک مثالیں دیتا ہوں اپنی زندگی سے، پرانی باتیں ہی ہیں۔ میں نے جب کام شروع کیا، یہ 45 سال پرانی بات ہے، میں ملتان میں تھا۔ میں ملتان سے رحیم یار خان گیا ٹور پہ۔ زندگی میں پہلی مرتبہ میں رحیم یار خان گیا تھا۔ رحیم یار خان جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ مین نیشنل ہائی وے پہ نہیں ہے، بلکہ یہ نیشنل ہائی وے سے کوئی 11-12 کلومیٹر اندر ہے شہر۔ لیکن اس سے اگلا جو شہر ہے، جو کوئی تقریباً 30 کلومیٹر آگے ہے، صادق آباد، وہ مین ہائی وے پہ ہے۔ تو ہم لوگ، سبھی لوگ جو میرے کولیگز تھے، وہ صادق آباد بھی وزٹ کرتے تھے، وہ اس سے پیچھے خانپور بھی وزٹ کرتے تھے۔ مجھے بھی صادق آباد جانا تھا، تو مجھے چونکہ 4-5 دن ٹھہرنا تھا رحیم یار خان میں، تو ایک شام کو میں دوپہر کے بعد یعنی میں نکلا رحیم یار خان سے اور میں صادق آباد چلا گیا۔ گرمیوں کے دن تھے، میں نے سوچا صبح جانے کی بجائے شام کو چلتے ہیں۔ یہ میرا اپنا آئیڈیا تھا، کوئی نہ میں نے کسی سے پوچھا نہ ڈسکس کیا۔ اینی وے میں پہنچ گیا وہاں پہ، جا کے میں نے اپنا جو ہمارا یوزول کام تھا ڈاکٹروں سے ملنا، وہ شروع کر لیا۔ چلتے چلتے کوئی مغرب کا وقت ہو گیا، اس کے کچھ دیر کے بعد، مغرب کے بعد، میں ایک میڈیکل سٹور پہ پہنچا۔ پاکستان میڈیکل سٹور اس کا نام تھا، اور کوئی عبدالرشید ارشد صاحب اس کے اونر تھے جو چلا رہے تھے سٹور۔ تو ان سے خیر تعارف، میں نے بتایا میں اس کمپنی سے ہوں، یہ وہ۔ تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ یقیناً پہلی مرتبہ صادق آباد آئے ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل پہلی مرتبہ آئے ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کو یہ غالباً کسی نے بتایا نہیں کہ مغرب کے بعد یہاں سے کوئی بس رحیم یار خان نہیں جاتی۔ تو ہائی وے پہ تو بسیں چلتی رہتی ہیں، وہ آپ کو کوئی نہ کوئی مل جائے گی جو آپ کو مین نیشنل ہائی وے، وہ چوک بہادر پور ایک جگہ ہے، وہاں اتار دے گی، لیکن آگے جو 12 کلومیٹر ہے وہ آپ کو سواری نہیں ملے گی۔ پھر اب کیا کریں؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتہ تھا اس بات کا، نہ میں نے کسی سے پوچھا۔ انہوں نے کہا اچھا میں اجنبی ان کے لیے، آبویسلی میں تو زندگی میں پہلی مرتبہ صادق آباد گیا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا پریشان نہ ہوں، آپ اپنا کام وام کر لیں، جب فارغ ہو جائیں تو میرے پاس آ جائیں، پھر کوئی حل نکال لیں گے اس کا، کیونکہ اس وقت آپ واپس نہیں جا سکتے۔ تو صبح آپ چلے جائیے گا، لیکن دیکھ لیں گے رات کا کیا بندوبست کرنا ہے۔ خیر میں نے باقی کام اپنا ختم کیا، کوئی جو بھی 8:30-9 بجے کے قریب رات کو میں پہنچ گیا ان کے پاس۔ انہوں نے کہا اب آپ بیٹھیے اطمینان سے، بھی تھوڑی دیر میں چلتے ہیں۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گئے، انہوں نے مجھے رات کا کھانا کھلایا، سونے کے لیے جگہ دی۔ اگلی صبح میں جب اٹھا تو انہوں نے مجھے ناشتہ کروایا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب آپ اطمینان سے تشریف لے جا سکتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کو آپ شاید آج کی زبان میں رینڈم ایکٹ آف کائنڈنس کہیں گے نا، کہ اچانک کسی نے بھلائی کر دی۔ میرے لیے وہ بھلائی بہت بڑی بھلائی تھی، ورنہ میں ساری رات پتہ نہیں کہاں خوار ہوتا رہتا وہاں پہ، یا میں کوشش کر کے کہیں ہائی وے پہ آ جاتا اور آگے کہیں ڈھونڈتا رہتا کہ کوئی سواری مل جائے رحیم یار خان تک کی۔ بٹ انہوں نے مجھے ایک بڑی مشکل سے بڑے آرام سے بچا لیا۔ یہ کائنڈنس ہے، یہ بھلائی ہے، آپ اس کو ہمدردی کہہ لیجئے، آپ اس کو احسان کہہ لیجئے، بڑا احسان ہے۔ اس طرح میری زندگی میں ایسے بہت واقعات ہیں، بہت لوگوں نے میرے ساتھ بہت اچھا کیا ہے، بہت بھلائی کی ہے، میں ان سب کا شکر گزار ہوں، اللہ پاک کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا دے۔ میں ظاہر ہے ان کا نہ انڈیویجولی شکریہ تو ادا کر دیا، لیکن اس سے زیادہ جس کے لیے کبھی کچھ ہو سکا ضرور میں نے کر دیا، لیکن ظاہر ہے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ہمیشہ آپ پے بیک کریں۔ ہاں پے فارورڈ کر سکتے ہیں کہ آپ آگے بھلائی کر لیں لوگوں کے ساتھ، وہ زیادہ میرا خیال میں بہتر طریقہ ہے۔ اسی طرح سے میں پہلی مرتبہ کراچی گیا ٹریننگ پہ، یہ بھی اسی وقت کی بات ہے 1975 کی۔ تو میں نے تو کراچی نہیں دیکھا تھا۔ اچھا میں ملتان سے ہی کراچی گیا تھا اتفاقاً، تو ملتان میں ہمارے کچھ رشتہ دار بھی تھے، عزیز تھے۔ 2-3 لوگوں نے کہا کہ ہمیں بھی جانا ہے حیدرآباد تک، تو میں نے کہا چلے چلتے ہیں، اکٹھے چلے جاتے ہیں۔ اچھا مجھے نہ پتہ تھا کہ کون سی ٹرین زیادہ بہتر ہے یا کیا ہے۔ اینی وے ہم وہاں سے کوئٹہ ایکسپریس پہ رات کو بیٹھے ملتان سے۔ اب کوئٹہ ایکسپریس تو روڈی پہ جا کے وہ کوئٹہ چلی جاتی ہے، کراچی تو نہیں جاتی۔
بہرحال ہم روڑی پہ پہنچ گئے جنکشن پہ. ابھی اگلی ٹرین ملنے میں کچھ 4-5 گھنٹے تھے. وہیں فٹ پاتھ پہ ہم کو بیگ سر کے نیچے پلیٹ فارم پہ بیگ سر کے نیچے رکھ کے ہم نے کچھ سو لیا, کو تھوڑی دیر کو جاگ لیا, کچھ کر لیا. اگلی ٹرین ملی, اس پہ چلے, پھر ظاہر ہے حیدرآباد تک پہنچے. اٹ واز آلموسٹ کوئی دوپہر کا وقت تھا, تو حالت تو خراب تھی. وہاں پہ ٹریننگ شروع ہو چکی تھی مجھے بتایا گیا تھا, اور مجھے ڈائریکٹ ٹریننگ میں ہی پہنچنا تھا. میں نے سوچا کہ اس حلیے میں کیا جاؤں, تو حیدرآباد اسٹیشن پہ ہمارے ایک عزیز تھے, ان کا گھر تھا, وہ ریلوے میں ہی کام کیا کرتے تھے. تو میں وہیں اتر گیا اور میں ان کے گھر چلا گیا, ان انفارمڈ آبویسلی. خیر انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ملے. انہوں نے مجھے ظاہر ہے میں نے شاور لیا وہاں پہ, کپڑے چینج کیے, دوپہر کا کھانا ان کے ساتھ کھایا. پھر انہوں نے مجھے کوسٹر پہ بٹھا دیا کراچی کے لیے. میں کراچی پہنچ گیا شام کوئی 4-4:30 بجے کے قریب. آئی واز ان کراچی. تو میں نے وہاں سے بس اڈے سے میں اترا, سیدھا میں نے کوئی سواری پکڑی اور میں چلا گیا جہاں پہ مجھے جانا تھا, جس بلڈنگ میں آفس تھا. ٹریننگ چل رہی تھی, ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی کچھ. بہرحال میرے پہنچنے کے وہ آدھے گھنٹے بعد ٹریننگ ختم ہوئی. تو میں جب پہنچا ٹریننگ میں, تو آئی ڈسکورڈ کہ میرا ایک کالج کا ایک کلاس فیلو بھی اس ٹریننگ میں موجود ہے. بہرحال اچھا لگا مل کے. ٹریننگ ختم ہوئی, باہر نکلے, تو اب میرے پاس تو کوئی رہنے کی ابھی میں نے جگہ دیکھی ہی نہیں تھی. کمپنی رہنے کی جگہ کا بندوبست نہیں کرتی تھی, پیسے دیتی تھی, الاؤنس دیتی تھی کہ جہاں جی چاہے ٹھہر جائیے. اس نے میرے کلاس فیلو نے مجھے پوچھا کہ کیا پروگرام ہے. میں نے کہا اب میں دیکھتا ہوں کہیں جا کے کوئی جگہ ڈھونڈتا ہوں, ہوٹل کوئی. اس نے کہا اس وقت رات ہے, بارش ہے, تو آپ ایسا کریں آپ میرے ساتھ ہی چلے. میں اپنی ہمشیرہ کے گھر ٹھہرا ہوں, وہ یہیں رہتی ہیں آج کل کراچی میں, کل آپ دیکھ لیجیے گا آرام سے. وہ شریف آدمی مجھے اپنے وہاں لے گیا, اپنی ہمشیرہ کے گھر. رات ظاہر ہے ہم نے کھانا بھی کھایا, میں رات وہاں پہ رکا. اگلی صبح ہم وہاں سے اکٹھے ہی نکلے, ٹریننگ پہ آ گئے. اگلے دن میں نے ایک ہوٹل ڈھونڈ لیا. یہ بھی ایک ایکٹ آف کائنڈنس ہے. نہ بھی وہ کرتے تو ان پہ کوئی ذمہ داری, کوئی بوجھ نہیں تھا, اور نہ میں ایسا اس طرح سے ضرورت مند تھا. میں اپنا بندوبست کر سکتا تھا, لیکن یہ احسان ہے. اسی کی کنٹینیوٹی میں یہ ہوا کہ ہمارے ایک اور ایف ایس سی کے کلاس فیلو, جو بیسکلی میرے بھائی کے کلاس فیلو تھے, وہ فیملی تھی ادھر کیمبل پور کی, لیکن وہ لوگ بعد میں کراچی شفٹ ہو گئے تھے. تو ان کا کچھ پتہ تھا میرے پاس کہ کہاں پہ وہ رہتے ہیں. تو میں نے اگلے دن میں نے ہوٹل میں ایک کمرہ لے لیا, رہنے لگ گیا. اور وہ ظاہر ہے میرا جو بجٹ تھا الاؤنس کا, وہ اتنا ہی تھا کہ میں بمشکل بس زندہ رہ سکتا تھا. اینی تو میں وہ ویکینڈ پہ میں نے بس پکڑی اور میں پہنچ گیا ان کے علاقے میں, نشتر کالونی میں. وہاں جا کے میں نے ڈھونڈ لیا گھر ان کا, ان سے ملاقات ہو گئی, بڑے خوش ہوئے, بہت اچھا. پوچھا کیسے آئے ہیں, کیا ہے وغیرہ وغیرہ. میں نے بتائی انہیں تفصیل. اچھا کہاں رہ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں رہ رہا ہوں صدر میں ایک ہوٹل میں. انہوں نے کہا اچھا سب سے پہلے تو یہ کرتے ہیں نا کہ آپ کا سامان اٹھا کے لاتے ہیں. میں نے کہا کہاں اٹھا کے لاتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے علاقے کے لوگ ہیں, 2 ان کے گھر کے قریب ہی تھے. یہ دونوں بیچلرس ہیں, ایک صاحب کے ESC میں کام کرتے تھے, ایک پڑھاتے تھے. انہوں نے یہ گھر کرائے پہ لیا ہوا ہے, اس میں کافی جگہ ہے, تو بس آپ کا سامان لا کے یہاں رکھتے ہیں, آپ یہاں پہ رہیں, آپ کو کہیں اور ہوٹل میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. زبردستی, لٹرلی زبردستی وہ میرے ساتھ گئے, میرا سامان اٹھایا, مجھے لا کے وہاں لاج کیا. میں نے انہیں کہا مجھے الاؤنس ملتا ہے, مجھے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. انہوں نے کہا بالکل ملتا ہوگا, آپ اسے جمع رکھیں. میں نے کہا اچھا چلیں پھر مجھے یہاں کچھ کنٹریبیوٹ کرنے دیں. انہوں نے کہا جی یہ بھی نہیں ہوگا, آپ ہمارے چھوٹے بھائیوں کی طرح, کوئی کنٹریبیوشن نہیں, کوئی ایک پیسہ آپ خرچ نہیں کریں گے, نہ آپ کوئی سامان لائیں گے, نہ پیسے دیں گے, کچھ نہیں کریں گے, آپ بالکل سکون سے یہاں پہ رہیے. نہیں جناب, اگلے 4-4.5 ہفتے میں آئی واز دیئر اینڈ دے ڈڈ ناٹ لیٹ می اسپینڈ اے سنگل پینی ان کے معاملے پہ. باقی جو مرضی میں اپنے طور پہ کرتا رہتا. یہ کیا ہے؟ میری ان کی کوئی رشتہ داری, کوئی عزیز داری کچھ بھی نہیں تھی نا. کالج میں ٹھیک ہے ہم نے ایک دوسرے کو جانتے تھے, وہ بھی میں نے کہا میرے بھائی کے کلاس فیلو تھے, مجھ سے ان کی اس طرح سے دوستی نہیں تھی. یہ ایکٹ آف کائنڈنس ہے. جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایکٹس آف کائنڈنس جو اس طرح کے تھے, بھلائی اور ہمدردی اور احسان کے واقعات, یہ دن بدن ہماری زندگی سے کم ہو گئے ہیں. آلدو گفتگو ہم نے بڑھا لی ہے ان چیزوں کی, لیکن ہم نے اس کو اپنے طور سے انسٹیٹیوشنلائز کر لیا ہے. یعنی ہم بھلائی کرنا چاہتے ہیں تو ہم کسی بڑے ادارے کو, جو بھی نون ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا,
ہم کسی کو خیرات زکوٰۃ دے دیتے ہیں، ڈونیشن دے دیتے ہیں، گھر کی چیزیں کوئی بچی کھچی اگر ہمارے استعمال کی نہ ہوں وہ دے دیتے ہیں، پرانے کپڑے دے دیتے ہیں، لیکن بس اس کے بعد ہم تسلی میں ہیں کہ ہم نے اپنے حصے کا کام کر دیا۔ یہ ابھی جب پچھلے دنوں کرونا اور یہ سب کچھ ہوا تو بہت سارے لوگ روزگار سے گئے، اور خاص طور پہ جو ڈیلی ویجر ٹائپ لوگ تھے اور جو اس طرح کی جابز کر رہے تھے، ڈرائیورز تھے، سیلز مین تھے، رائڈرز تھے اور اس طرح کے لوگ۔ اب یہ لوگ تو کسی انسٹیٹیوشن سے جڑے ہوئے نہیں تھے، کسی کو گورنمنٹ سے کچھ ملا، کسی کو نہیں ملا، لیکن جو عام لوگ تھے انہوں نے رجوع نہیں کیا ان کی طرف، ان کو خبر نہیں تھی ان کی، اور وہ خبر رکھنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ یہ فرق ہے جو پڑ گیا ہے۔ پہلے یہ خبر رہتی تھی، یا جہاں بھی کوئی موقع ہوتا تھا خبر نہیں بھی رہتی تھی، تو جیسے ہی کچھ پتہ چلتا تھا یا جہاں بھی کوئی اپرچونٹی نظر آتی تھی وہاں لوگ بڑھ کے بھلائی کرنے کی کوشش کرتے تھے، بڑھ کے احسان کرنے کی کوشش کرتے تھے اپنے طور سے، اور وہ اس کا کوئی صلہ نہیں مانگتے تھے کسی سے بھی۔ وہ تو شاید اللہ سے بھی صلہ نہیں مانگتے تھے اپنے دل میں کہ ہم نے بڑا کوئی زبردست کام کر دیا یا اللہ ہمیں اس کا بڑا اچھا سا صلہ دے دے۔ اٹ واز جسٹ اے وے آف لائف ایکچولی۔ مجھ سے پچھلی جنریشن میں مجھے پتہ ہے کہ ہمارے ہی عزیزوں میں بہت سے بچے ایسے ہیں یا تھے اس وقت کے بچے جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کے گھر رہ کے کئی کئی سال پڑھا، یعنی کوئی دوسرے شہر میں رہتے تھے، لاہور آ گئے، یہاں آ کے داخلہ لے لیا، اتنے وسائل نہیں تھے کہ ہاسٹل میں رہتے، وہ اپنے کسی ماموں، چچا، خالہ کسی کے گھر بھی رہ لیے اور 4 6 سال رہ لیے، اور انہوں نے پڑھ لیا وہاں رہ کے، ان کی زندگی بن گئی۔ تو کسی خالہ، ماموں، چچا نے کبھی ان پہ احسان نہیں جتایا کہ ہاں بھئی میں نے تمہیں 6 سال کھلایا، بھئی تمہیں رکھا ہے اپنے پاس۔ یہ نارمل تھا، یہ چل رہا تھا، یہ وے آف لائف تھا۔ یہ وے آف لائف کہیں پہ گم ہو گیا ہے۔ بھلائی ہم اب بھی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ پاکستان خیرات کرنے والوں میں، چیریٹی میں شاید نمبر 1 پہ ہے، شاید ان نمبر آف پیپل ہم نمبر 1 پہ ہو سکتے ہیں۔ ہماری چونکہ وسائل کم ہے تو ہماری یعنی ویلیو یا اماؤنٹ یا روپیہ پیسہ جتنا ہم اس پہ کرتے ہیں وہ اتنا بڑا نہیں ہے یقیناً۔ جیسے امریکہ میں تو یہ کوئی اب تقریباً 250-300 بلین ڈالرز چیریٹی میں ریز ہوتے ہیں، تقریباً 60% کارپوریٹ چیریٹی ہوتی ہے، یعنی وہ جو کارپوریٹس کرتے ہیں نا، جیسے یہاں بھی کبھی اسکیم آتی ہے کہ جی فلاں چیز لے لیں تو 5 روپے ایدھی کو چلے جائیں گے، اور فلاں چیز لے لیں تو 10 روپے کسی اور کو چلے جائیں گے، اس قسم کی کارپوریٹ چیریٹی۔ لیکن 40% پرسنل چیریٹی ہے، جیسے ہی کوئی آواز دیتا ہے کہ کوئی پیشنٹ ہے، اس کا علاج کروانا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں ہو گیا، تو دیکھتے 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 سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں ڈالر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی چیریٹی کا والیوم ہم سے زیادہ ہے، لیکن ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی چیریٹی بہت ہوتی ہے، تو شاید نمبر آف چیریٹیز ہمارے ہاں زیادہ ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری کی ساری اب موسٹلی انسٹیٹیوشنز کو جا رہی ہیں، جگہ جگہ کیمپ لگے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں اور وہ سب کے سب پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، وہ کسی بھلے کام میں ہی لگا رہے ہوں گے، لیکن جب آپ انسٹیٹیوشنلائز کرتے ہیں تو اس کی ایک کاسٹ بھی ہے، یعنی ایک انسٹیٹیوشن چلانے کی بھی ایک کاسٹ ہے نا، اس کا ایک عملہ ہے، وہ سارا کچھ ہے۔ تو آپ کی وہ جو چیریٹی ہے اس کا ایک ریزنیبل، ایک یعنی سائزیبل بلکہ حصہ جو ہے وہ مینجمنٹ میں چلا جاتا ہے۔ سو میں یہ سجیسٹ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ ان کو سپورٹ نہ کریں، ضرور کیجئے، جتنا ہو سکتا ہے کیجئے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ جو پرسنل بھلائی اور احسان کے واقعات تھے ان کو بھی جاری رکھنا چاہیے، جہاں جہاں بھی ممکن ہو سکے، جس وقت بھی ممکن ہو سکے، جتنا بھی ممکن ہو سکے۔ دیکھیے نا، جب کسی کو فرض کیجئے 100 روپے کی ضرورت ہے نا، تو اس کے لیے وہ 100 روپے امپورٹنٹ ہے، اسے 1000 روپیہ نہیں چاہیے بعد میں، اس لیے کہ اس کی زندگی اس 100 روپے پہ اٹکی ہوئی ہے۔ واللہ عالم، اب آج کل کے دور میں آپ کو پتہ ہے یہ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ کون مستحق ہے اور کون نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ چند دن پہلے ہی ہوا، میں ایک فارمیسی پہ رکا کوئی دوائی خریدنے، جب میں واپس نکلا تو ایک معقول آدمی وہ ایک موٹر بائیک لے کے کھڑا تھا، اور اس نے مجھے کہا کہ باجی 10 روپے میرے کو لے گئے نے، 20 روپے دے دیو تو میں تھوڑا جا پٹرول پوا لوں۔ یہ بات بڑی خوفناک ہے ویسے اگر سوچا جائے تو۔ میں نے اسے 20 روپے ہی دیے، آنیسٹلی میں نے اسے 100 روپے نہیں دیے،
جو بعد میں میرے دل میں خیال آتا رہا کہ میں تھوڑے سے زیادہ بھی دے دیتا. بہرحال میں نے 20 روپے ہی دیے اس کو. وہ چل پڑا مجھ سے 20 روپے لے کے. پیٹرول پمپ مجھے پتہ تھا کہ آگے تقریباً کوئی تقریباً 100 گز پہ پیٹرول پمپ تھا آگے. میں جب تھوڑی دیر بعد اسی راستے پہ چلا تو وہ واقعی پیدل جا رہا تھا موٹر بائک لے کے. وہ کہیں رک کے پیسے نہیں مانگ رہا تھا، وہ جا رہا تھا اسی طرف ہی جا رہا تھا پیٹرول پمپ کی طرف. اب یہ واقعی وہ شدید مستحق ہوگا بیچارہ جس کے پاس اب وہ 30 روپے میں کیا پیٹرول ڈلوائے گا. یعنی وہ آدھا لیٹر بھی نہیں ملے گا اس کو، تو 1/3 آف اے لیٹر ملے گا. اس میں سے اس کی گاڑی کتنی چل جائے گی، 15-20 کلومیٹر چل جائے گی موٹر بائک اس کی، اس پہ وہ کیا کر لے گا. یہ ہے حالات اس وقت جو چل رہے ہیں کہ واقعی کچھ لوگ جو ہیں وہ بالکل پاورٹی لائن، تو خیر وہ $2 پہ ہوتی ہے نا، اور ایکسٹریم پاورٹی لائن جو نئی ڈیفینیشن ہے وہ $1.9 کہتے ہیں کہ جی اس سے جو کم جن کی انکم ہے. تو میں نے پچھلے دنوں بلاگ میں بھی لکھا تھا کہ وہ تو کوئی 311 روپے بنتے ہیں ہمارے کرنٹ ایکسچینج کے لحاظ سے. پاکستان میں تو 311 روپے کمانے والے ڈیلی بڑے کم لوگ ہیں. یہاں تو کوئی 100 روپیہ بھی کوئی کما لے دن میں تو اس کی زندگی ٹھیک رہتی ہے، پھر بھی اسے کھانے کو مل جاتا ہے پھر بھی کچھ نہ کچھ. تو ہم تو یہاں پہ پاورٹی کی جس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں وہ بہت ہی وہ ایکسٹریم سے بھی کوئی ایکسٹریم درجہ ہے. اس لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ جو ذاتی ہمدردی اور بھلائی اور احسان کا سلسلہ ہے اس کو کسی نہ کسی شکل میں جاری رکھیے. بڑے لوگوں کو سپورٹ کیجئے، ضرور کیجئے، وہ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی ایک پہنچ ہے، ایک ریچ ہے، ایک طریقہ کار ہے ان کا. اور جب ایک سرٹن لیول پہ کوئی پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کا ایک پبلک فیس بھی ہو جاتا ہے، پھر اس کو مینٹین کرنے کے لیے بھی کئی طرح کے معاملات چلانے پڑتے ہیں. لیکن ذاتی حیثیت میں اور ایک بڑی چھوٹی سطح پر اور بڑے چھوٹے چھوٹے طریقے جو ہیں احسان کرنے کے اور بھلائی کے اور ہمدردی کے، ان کو جاری رکھنا چاہیے. اللہ پاک سب پر رحم فرمائے، سب کو اپنی مدد سے نوازے، سب کے حالات اچھے رکھے کہ انہیں مشکلات کم سے کم پیش آئیں، اور نہ ہی پیش آئیں تو اس کا احسان ہے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.